تو پروفیسر صاحب جو ہے جگر جو ہے، اگر ہم یہ تو ایک نارملی عام فنکشن کر رہا ہے، جس طرح روحانیت کے اندر جو قلب ہے، جو دل ہے، اس کا ایک مقام ہے کہ اگر وہ ڈسٹرب ہو جائے گا تو آپ روحانی طور پہ بیمار ہو جائیں گے. طب یونانی کے حوالے سے جگر جو ہے وہ جسم کے اندر کیا اہمیت رکھتا ہے، اور طب یونانی کی جو بنیاد ہے، جو اخلاق کا نظام ہے، اس میں جگر کا کیا کردار ہے؟ اس پہ ذرا روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو جگر ہے ہمارا، یہ ایک پاور ہاؤس ہے، اور ہمارے طب کی روح سے ہوتے اعضائے رئیسہ. اعضائے رئیسہ میں سے ایک ہے، بالکل ٹھیک ہے. دماغ، دل اور جگر. تو جگر جو ہوتا ہے اعضائے رئیسہ میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور یہ بلڈ بنانے کا جو اس کا ہوتا ہے فنکشن، وہ یہ ہوتا ہے، اور بلڈ بنانے کے فنکشن میں یہ اہم کردار ادا کرتا ہے. اور اس کے علاوہ ہماری جو باڈی میں جو مختلف میٹابلزمز ہوتے ہیں، تو لیور کا بھی ایک اپنا میٹابلزم ہوتا ہے. میٹابلزم سے مراد ہے کہ ہماری باڈی میں جو مختلف کیمیکل ریئیکشنز ہوتے ہیں، اس میں جگر بھی جو ہوتا ہے وہ بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے. اور اخلاق کے حوالے سے میں اس میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو تخلیق کیا وہ آگ، مٹی، ہوا، پانی، ٹھیک ہے نا. یونانیوں کا نظریہ. جی ہاں، ان کا نظریہ. اسی طرح سے جو ہمارے جسم میں طب کی روح سے 4 اخلاط ہوتے ہیں: خون، بلغم، سودا، صفرا. ٹھیک ہے. اب جو خلت سودا ہوتا ہے وہ ہمارے جسم کے اندر ایک آرگن ہوتا ہے جسے ہم تلی کہتے ہیں، انگلش میں سپلین، اور طبی زبان میں ہم اس کو تحال کہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور جو دوسرا ہوتا ہے وہ صفرا، خلت صفرا. یہ ہمارے جو ہے جسم کے اندر جو پتا، جو ہمارا گال بلیڈر ہوتا ہے، یہ اس کو پروڈیوس کرتا ہے، اور لیور اس کو اپنے اندر سٹور کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور جو بلغم ہے وہ خون سے بنتا ہے، اور جو خون ہے وہ جگر بناتا ہے. تو یہ ایک اخلاق کا ایک نظام ہے پورا، جس کے تحت باڈی کا سسٹم چلتا ہے. اور ان اخلاق کے اندر جب بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو پھر بیماریاں ہمارے جسم میں جنم لیتی ہیں. اب جیسے مریض ہے، اس کے اندر بعض اوقات ہوتا ہے کہ بلغمی جو خلت بلغم ہے، ٹھیک ہے. اب اس کی مثال لیں کہ جیسے وہ اس کا اخراج نہیں ہو رہا، اور وہ باڈی میں جو ہے نا وہ خشک ہو رہا ہے، تو وہ کیا کرے گا، اندر ہی اندر اس کو یوٹیلائز کرے گا. ٹھیک ہے. گاڑھا ہو کے خشک ہو جاتا ہے وہ. ٹھیک ہے. تو اس سے جو مزاج بنتا ہے وہ خشکی سردی والا مزاج بنتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو یہ بلغم ہوتا ہے نا، یہ پھر آہستہ آہستہ چونکہ اندر یوٹیلائز کرتا ہے، تو پہلی چیز کیا ہوتا ہے کہ یہ مین باڈی کے آرگنز کو پکڑ لیتا ہے. اب جگر کو پکڑ لیا تو یہ کیا کرتا ہے کہ آہستہ 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 ٹپ 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 ٹپ، جس طرح سنو فالنگ ہوتی ہے نا پہاڑوں پہ، اسی طرح سے یہ اس کے اوپر بلغم گرنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ بعد میں چربی میں کنورٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو ہمارا لیور جو ہوتا ہے وہ فیٹی لیور ہوتا ہے. یہ خشکی سردی کا جو مزاج ہوتا ہے، یہ اس کی پہلی جو ہوتی ہے وہ قسم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے جب یہ اخلاق جب چینج ہوتا ہے، یہ اگلی تحریک میں جب کنورٹ ہوتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر مزاج خشکی گرمی والا آتا ہے. اس میں یہ ہیپاٹائٹس کا جو معاملہ ہے، ایک بڑی سویر قسم کی بیماری. اس میں ہوتا کیا ہے کہ خلت سودا میں جو ہوتا ہے وہ صفرا شامل ہو جاتا ہے. تو دو اخلاط آپس میں ملتے ہیں، تو خشکی گرمی والا جو ہے وہ مزاج بن جاتا ہے مریض کا. اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ جو سودا ہوتا ہے، جب اس میں صفرا ملتا ہے تو وہ سودا چونکہ خشکی کے اوپر ہے، اور جو صفرا ہے وہ حرارت کے اوپر وہ ہے مغیت. ٹھیک ہے نا. تو اس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ یہ اپنا اس کو نا سودا کو گرم کرنا شروع کر دیتا ہے. جس وقت یہ آتا ہے نا بگاڑ اس کے اندر، جب یہ اس کے اخلاط میں جب بگاڑ آتا ہے، تو بگاڑ آتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے کہ ہماری جو بلڈ کے اندر موجود ریڈ بلڈ سیل ہوتے ہیں نا، اس کو ختم، اس کی ریشو کو نیچے لے آتا ہے. ٹھیک ہے. جس سے ریڈ بلڈ سیل نیچے آ جاتے ہیں، وائٹ بلڈ سیل جو ہوتے ہیں اوپر کو جنریٹ کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ہیپاٹائٹس، بلڈ کینسر، ٹھیک ہے، اس طرح کے امراض جنم لیتے ہیں. اور اس کے اندر سب سے بڑی چیز کہ جب معالج علاج کرتے ہیں وہ صرف جگر کو دیکھتے ہیں،
اس مزاج والے مریض کے اس بیماریوں میں صرف جگر کو دیکھتے ہیں، اس میں سپلین کو، تلی کو اگنور کر دیتے ہیں، اس کے اگنور کرنے کی وجہ سے مریض جو ہے وہ پراپر ٹھیک نہیں ہوتا۔ ویسے بھی یونانی میڈیسن تو ہولسٹک میڈیسن ہے کہ جو مکمل طور پہ جو اصل روٹ کاز ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو تلی ہوتی ہے وہ اور جگر، ان دونوں کا اگر علاج مل کے کیا جائے تو پیشنٹ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے اس میں شفا پا جاتا ہے۔